یا اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، ہمیں حج کا سفر نصیب فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ کعبہ شریف کے خوبصورت منظرات دیکھ رہے ہیں۔ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور عبادت ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن دیا، اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق دی، ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں صحت کی نعمت عطا کی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ مکہ اور مدینہ سے ریلیٹڈ ویڈیو ملتی ہے، جن میں آپ کو مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی سے ریلیٹڈ مسجد کے اندر اور باہر کے خوبصورت منظرات دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان مقدس جگہوں کی اہمیت اور گائیڈ بھی دی جاتی ہے۔ آج ہم حج 2025 سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں گائیڈنس شیئر کر رہے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حج میں سب سے پہلی اور اہم چیز نیت کی درستی اور دل کی عاجزی ہے۔ آج 8 ذی الحجہ ہے۔ حجاج کرام آج مکہ مکرمہ سے منا کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ دن یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ صبح فجر کے بعد منا روانہ ہونا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے اور حج کے دیگر اعمال کی نیت کو تازہ کرنا ہے۔ ہاں، کل 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کیا جائے گا۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ زوال کے بعد سے مغرب تک میدان عرفات میں دعا، استغفار اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفات ہی ہے۔ مغرب کے بعد بغیر نماز پڑھے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنا افضل ہے اور رات کو زمین پر آرام کرنا سنت ہے۔ فجر کے بعد دعا مانگنی ہے اور جمعرات کے لیے کنکریاں چننی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، پھر قربانی دی جاتی ہے، اس کے بعد حلقہ یا قصر کروایا جاتا ہے، پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ یہ سب اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دینا ہی حج کی قبولیت کی کنجی ہے۔ حج ان اعمال سے قبول ہوتا ہے جن میں نیت خالص ہو، کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو، اور حج نہ قبول ہو سکتا ہے اگر اس میں بدتمیزی، گناہ یا دوسروں کو تکلیفیں دی جائے۔ اللہ سے روزانہ دعا ضرور کیا کرے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ خاص طور پر غزہ، فلسطین، کشمیر اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایڈی دعا مانگنے کا سب سے بہترین وقت تہجد کا ہے، سجدے کی حالت میں اور اذان اور اقامت کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ روزانہ اذکار کی فضیلت بے حساب ہے۔ درود پاک، استغفار اور تیسرا لمحہ پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ کا کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ ملتزم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کعبہ کا وہ مقام ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حجر اسود کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کا پتھر ہے جو گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا۔ یہاں نماز پڑھنا سنت ہے۔ حتیم جو کعبہ کا حصہ ہے، اس میں نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ میزاب رحمت وہ سنہری پرنالہ ہے جس کے نیچے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی خاص رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ طواف کعبہ کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود سے آغاز کیا جائے، 7 چکر مکمل کیے جائیں، ہر چکر میں ذکر، دعا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے۔ زمزم کا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے ساتھ پیا جائے، قبلہ رخ ہو کر، اور دل میں نیت ہو کہ یہ شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔
مطاف یعنی طواف کا مقام اللہ کی خاص رحمتوں کا مقام ہے۔ یہاں قدم قدم پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی بھی حج کا اہم رکن ہے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ 7 چکر مکمل کیے جاتے ہیں، صفا سے آغاز ہوتا ہے اور مروہ پر اختتام۔ ہر چکر میں اللہ کا ذکر اور دعا افضل عمل ہے۔ اگر آپ حج یا عمرہ پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ یا سال ضرور لکھیں تاکہ ہم سب آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ صدقہ جاریہ اور ثواب کے لیے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ روزانہ مکہ اور مدینہ کے خوبصورت منظرات دیکھ کر ثواب، خیر و برکت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی سبھی دعائیں قبول فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں بار بار اپنے مقدس گھروں کی زیارت نصیب فرمائے۔ امین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی مجھے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔